اس کے بعد دکھائے اعداد و شمار کی معیشت کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، خاص طور پہ مہنگائی کی جو سلائڈز دکھا رہے تھے. اور مجھے ایک دم فلیش بیک ہوا، نومبر کا اینڈ تھا یا دسمبر کا شروع تھا 2018، اور میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس گیا بریفنگ کرنے کے. اور میں نے کہا جی یہ ساری ڈسکشن کے بعد یہ IMF کا مطالبہ ہے، 90% گیس کی قیمت بڑھانے کو کہہ رہے تھے، 50% بجلی کی قیمت بڑھانے کو کہہ رہے تھے، 180 روپے سے اوپر جانا تھا روپے کا ایکسچینج ریٹ جو اس وقت ہوتا تھا کہ 134 سے 135 کے قریب. شرح سود جو ہے وہ جانی تھی 21% کے قریب، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اور میں نے کہا جی کہ ساری جو آپ نے 22 سال کی محنت کی ہے اور جو آپ پاکستان کے لیے سوچ کے یہاں پر آئے ہیں، یہ تو اس کا جنازہ نکالنے والی بات ہے. یہ ہم نے ایگریمنٹ سائن نہیں کرا، اور وہ ایگریمنٹ ہم نے نہیں سائن کیا. اس سے بڑا خسارہ تھا جو ان کو ملا. پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ 3 ماہ اوسط $2 ارب ہر مہینے خسارہ ہوا. اور عمر ایوب صاحب آپ کی میں تصحیح کر دوں، آپ جو کہہ رہے تھے کہ 2 ہفتے کے ریزرو تھے، 2 ہفتے کے ریزرو کاغذ پہ تھے. اس وقت ہم بتاتے نہیں تھے. اب تو رضا باکر ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک نے پبلکلی بول دیا ہے، تو اب میں پبلکلی بتا سکتا ہوں. اس وقت بتاتے نہیں تھے کہ روپے کے ساتھ کیا ہوگا. انہوں نے جو لائبلٹیز لی ہوئی تھی، فارورڈ سواپس کیے ہوئے تھے جو بک میں نہیں دکھاتے تھے، اگر ان کو جوڑ دیں جو جوڑنا چاہیے تو ریزروز منفی تھے، منفی ریزروز تھے. یہ صورتحال تھی جس کے اندر وہ فیصلے ہو رہے تھے. فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ ایک حکومت آئی ہوئی تھی عوام کے ووٹ لے، ایک لیڈر آیا ہوا تھا جس نے اپنی زندگی کی تمام تر آسائشیں قربان کر کے صرف اس لیے نکلا ہوا تھا کہ میں نے اپنے لوگوں کی زندگی بہتر کرنی ہے، اور خاص طور پہ جو میرا کمزور طبقہ ہے میں نے اس کی زندگی بہتر کرنی ہے. صرف ایک بے حس انسان اور ایک ایسا سیاستدان جس کو پتا ہو کہ وہ عوام کے ووٹ کے زور کے اوپر نہیں کرسی پہ بیٹھا ہوا، اس کو لانے والی طاقتیں کوئی اور ہیں، اس کو امپورٹڈ سازش سے لایا ہوا ہے، وہ یہ فیصلے کر سکتا ہے. ہماری خوش قسمتی عمران خان کا صرف نیک نیتی نہیں ہے، دنیا کے اندر ایک کریڈیبلٹی ہے جو پاکستان میں کسی لیڈر کی نہیں. اور مشکل حالات کے اندر، اور ہم ان کا شکریہ بھی دوبارہ ادا کرنا چاہیں گے، سعودی عرب نے، UAE نے، چائنا نے، تینوں ممالک کے اندر جب ہم گئے، تینوں ممالک سے ہمیں سپورٹ ملی، ہمیں ٹائم ملا. ہم نے IMF سے نیگوشیٹ کیا، اور IMF سے نیگوشیٹ کر کے ایگریمنٹ ان ٹرمز پہ کیا. اور مجھے میں ہیرلڈ فنگر، یہ جو جرمن IMF کمیشن ہیڈ ہوتا تھا، اس کا شوکت آئی آلویز ایکنالج اٹ پبلکلی. وہ جو بیچ میں بریک آئی نا، ہم نے کہا کہ یہ ہم اقدامات کریں. اور پرائم منسٹر عمران خان پہلے وزیر اعظم تھے پاکستان کے جو 7 مشکل فیصلے کرتے جا رہے تھے. صرف یہ نہیں کر رہے تھے کہ IMF کو نہ کرے تھے، جو کرنے کی ضرورت تھی وہ کرتے بھی جا رہے تھے. تو اس سے ہم نے جب بریک ہوا تو میں نے اس سے کہا تھا کہ یار ہمارا ماڈل یہ کہتا ہے کہ یہ 3 مہینے کے اندر بہتری آئے گی، آپ کے خیال میں نہیں آئے گی، آپ کے خیال میں پاکستان کے عوام پہ اور ظلم کرنے کی ضرورت ہے، تو 3 مہینے کے بعد دوبارہ ہم بات کریں گے. پیسہ تھینکس ٹو عمران خان ارینج ہو گیا تھا اس پیریڈ سے گزرنے کے لیے. اور جب ہماری دوبارہ بات چیت شروع ہوئی، پہلی میٹنگ کے اندر اس نے مجھے کہا یو ور رائٹ اینڈ وی ور رانگ. اس نے ایکنالج کیا. لیکن اگر آپ وزیر اعظم کی کرسی پہ پہنچ جائیں اور آپ کو نہ یہ سمجھ میں آ رہی ہو کہ میں کیوں یہاں پہ آ گیا ہوں اور مجھے کس نے ادھر بٹھا دیا ہے اور مجھے کتنی دیر کے لیے بٹھا دیا ہے، تو پھر آپ ایسے ہی فیصلے کرتے ہیں اور اشتہاروں میں گزارا اور ساری زندگی اشتہاروں میں گزار کے. ایک تو یہ تمام پاکستان کے نوجوان ہیں نا، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہاتھ ہولہ رکھو. شہباز شریف کی تو وہ ٹک ٹاک بنا کے بت مار دی ہے، بیچارے کو فارغ کر دیا. یہ جو ہم دیکھ رہے یہ نہیں ہے کہ یہ ہونا ہی تھا، یہ سازش کی قیمت ادا کر رہی ہے پاکستان کی قوم.
یہ امپورٹڈ حکومت مسلط ہونے کی قیمت ادا کر رہی ہے قوم. یہ ان لوگوں کو کرسی پہ بٹھانے کے لیے جو عوام کی طرف نہیں دیکھ رہے, ان کی نظریں جو ہیں وہ پتہ نہیں واشنگٹن لگی ہوئی ہیں یا کس طرف لگی ہوئی ہیں, یہ ان کے فیصلوں کی قیمت آپ ادا کر رہے ہیں. مہنگائی کی بات کر دی, میں صرف لوگوں کو اس سے احساس دینے کے لیے, کیونکہ زیادہ تر یہاں پر لوگ جو بیٹھے ہوئے وہ بہتر زیادہ صاحب ثروت لوگ بیٹھے ہوئے. آپ ذرا سوچیں 18% تھا تیمور ایس پی آئی جس وقت یہ چینج آئی. ہمیں اس وقت بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ یہ ہائی ہے, یہ اونچا ہے, اس کو نیچے لانا. ہر ہفتے وزیر اعظم میٹنگ خود چیئر کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو کنٹرول کرنا ہے, اور اسی لیے وہ فیصلہ کیا گیا بجلی کی قیمت کو کم کرنے کا, ڈیزل کی قیمت کو کم کرنے کا, کیونکہ ایک نظر آ رہا تھا ایک بڑے مشکل فیز سے گزرنے والے. 45% ایس پی آئی ہے, مطلب کیا ہے, یہ بڑے مشکل سے ہوتے ہیں نا. اگر آپ کی